یہ سوال ہے ارسلان نصیر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ First of all, let me share that I respect you and your knowledge of the Deen a lot. I have gained a lot from you. With all due respect, I wanted to ask you one thing. You say that a person sitting in Wali Allah's company gets his major sins washed away because of tajalliyat that the Wali receives. Then how come Umar radiallahu ta'ala anhu did not receive any guidance? He used to be in Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wasallam's company most of the time. دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف عمر بن خطاب ہی تو ان کی صحبت میں نہیں تھے، اور بھی بہت سے لوگ تھے جو حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے، لیکن حضور کی صحبت میں بیٹھنے کے باوجود بھی بہت سارے جو ہے وہ منافق ہی رہے۔ حضور کی صحبت میں بیٹھنے کے باوجود بھی بہت سارے منافق ہی رہے۔ اب اسی طرح عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا وہ مولا علی کا خاص غلام تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم وہ مولا علی کا خاص غلام تھا۔ مولا علی سے تو بڑا کوئی ولی نہیں آیا نا معارفوں میں، لیکن پھر کیا ہوا؟ اسی نے مولا علی پر حملہ کیا اور شہید ہو گئے۔ تو اب وہ جو تجلیات ہیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ تجلیوں میں انسان کے جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، یہی بات دوسرے الفاظ میں قرآن مجید نے بھی بیان کی حضور کی صحبت کے حوالے سے۔ قرآن شریف میں آیا کہ اور ہم نے تم ہی میں سے رسول کو مبعوث کیا ہے جو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہارے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ اب قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحبت میں لوگوں کا تزکیہ فرماتے رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر بھی بہت سے منافقین ہی رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور جتنے ایمان کے لیے چنا ہے، ان لوگوں کو ان صحبتوں سے فیض ہوتا ہے، اور چیدہ چیدہ لوگ جن کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے اس طریقے سے فیض ہونا، ان کو فیض ہوتا ہے، اور جن کو اللہ نہیں چاہتا ان کو یہ فیض نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ولیوں کے ساتھ بھی بے شمار لوگ لگ جاتے ہیں، لیکن سارے تو پاک نہیں ہوتے نا، کوئی اکا دکا ہی نکلتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو بیٹھنے والے تھے ان میں بھی صحبت کا اثر ان کے اوپر ہوا کہ جن کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ان کے لکھا تھا کہ اتنا ایمان ان کا ہوگا۔ اچھا، اب اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یہ صحبت کی بات دیکھیں، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یعنی زید کی طرح کہ جو حضور کی صحبت میں بھی بیٹھتے تھے اور گناہوں میں بھی ملوث تھے۔ اب زید ایک صحابی تھا، اور وہ جب حضور کو مغموم دیکھتا تھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طنز و مزاح کی کوئی بات بتاتا، کوئی لطیفہ سناتا، تو جس سے حضور غم اپنا بھول جاتے اور آپ اس سے جو ہے بیمیوزڈ ہوتے، اور اس سے جو ہے آپ ہلکا پھلکا محسوس کرتے۔ تو یہ حضور کی دلجوئی کرنے کے ضمن میں آ جاتی ہے بات۔ جس طرح اب آپ خود ہیں ارسلان نصیر صاحب، جو کہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسکرپٹ رائٹر ہوں برقع ایونجر کا، تو یہ جو برقع ایونجر اور دیگر جو کامیڈین ہیں جو کہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کامیڈی کرتے ہیں، تو در حقیقت یہ لوگوں کی دلجوئی کر رہے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ جو یعنی پریکٹیکل میننگ میں جو ہے نا، انٹرٹینمنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ ننگا نچائیں عورتوں کو یا بیہودہ باتیں کریں، جس طرح پاکستان میں خاص طور پر لاہور میں جو اسٹیج ڈرامے ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ لوگ
عورتوں کو ننگا کر دیتے ہیں اور انتہائی واہیات قسم کی باتیں ہوتی ہیں جو آدمی اپنے یعنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا ہے، تو وہ انٹرٹینمنٹ کے زمرے میں نہیں آتا۔ لیکن جو جینوئن انٹرٹینمنٹ ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے، یعنی کامیڈی وغیرہ کرنا یا سننا، اس میں بھی اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ ثابت ہوتا ہے نا بھائی کہ زید ایک صحابی تھا، وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اداس دیکھتا تھا تو کوئی نہ کوئی مذاق کرتا، اور اس کے مذاق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے، اور پھر کیا ہوا کہ وہ شراب بھی پیتا تھا، حضور کی صحبت میں بھی بیٹھتا تھا، صحابی بھی تھا، شراب کے جرم میں پکڑا جاتا بار بار۔ جب شراب کے جرم میں پکڑ کے اس کو لاتے حضور کے پاس تو سب سے پہلے حضور اس سے مذاق شغل فرماتے، اور اس کے بعد کہتے اب اس کو کوڑے لگاؤ، اس نے شراب پی ہے۔ تیسری دفعہ جب اس کو پکڑ کے لائے تو صحابہ کرام جو ہے وہ زیادہ ناراض ہو گئے اس پر کہ کمبخت بار بار شراب پیتا ہے، پکڑا جاتا ہے، کوڑے کھاتا ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے باز نہیں آتا ہے، تو اس کے اوپر لعنت بھیجنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، آپ نے کہا کہ اس پہ لعنت نہ بھیجو، کیا ہوا یہ شراب پیتا ہے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور جس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہو اس کے اوپر تم لعنت نہیں بھیج سکتے۔ تو اب وہ صحابی کو یہ درجہ کیسے ملا؟ حضور کی دلجوئی کر کے، اعمال تو تھے نہیں اس کے پاس، شرابی کبابی تھا وہ۔ تو جو کامیڈین دائرہ اخلاق میں رہتے ہوئے لوگوں کو ہنساتے ہیں، ان کی انٹرٹینمنٹ کا بندوبست کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ جس طرح اب یہاں پر انگلینڈ میں ایک کردار ہے مسٹر بین کا، وہ ایٹکسن جو ہے وہ کرتا ہے، تو مسٹر بین کا جو کردار بولتا کچھ بھی نہیں ہے وہ، کیونکہ یہ جینوئن کامیڈی ہے۔ جس طرح چارلی چپلن تھا، اب اس طرح یہ مسٹر بین ہے۔ اب ہمارے پاکستان میں جو کامیڈین ہیں وہ تو چھچورے لوگ ہیں، نہ جانے کیا کیا، یعنی وہ ان کا اتنا چیپ کامیڈی کرتے ہیں وہ کہ آدمی دیکھ کر کے ہنستا ہی نہیں ہے، بولتا ہے ارے کیا ہے یہ۔ اب ایک اچھا کامیڈین تھا معین اختر، وہ بیچارہ چل بسا۔ انور مقصود بہت اچھا لکھتے ہیں، معین اختر زبردست اس نے کام کیا۔ ARY کے اوپر ان کا پروگرام بھی آتا تھا، ٹاک لوز ٹاک، بڑا فنکار آدمی تھا۔ خیر، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور نور کے ذریعے ہدایت دیتا ہے تو ان لوگوں کو ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ان کے گناہ دھلتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بات پوری جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے، سمجھ میں آ گئی؟ کیا ضروری ہے؟ ایک دن میں سرکار کی صحبت میں بیٹھا اور میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ جو لوگ سرکار کے انتہائی قرب میں رہتے ہیں ان کے اندر کوئی روحانی طہارت مجھے نظر نہیں آتی۔ یہ سوال زبان پر نہیں تھا، میرے اندر تھا۔ تو سرکار نے اس سے پہلے کہ میں سوال کروں خود مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے نا، وہ اپنی بیویوں کے پاس دن میں جاتے تھے، اپنی بیویوں کے پاس دن میں جاتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا جی سرکار کیوں؟ تو فرمایا کہ انہوں نے اپنی تجلیات کا جو کوٹا تھا وہ بجائے دن کے رات میں کیا ہوا تھا، بجائے دن کے کہ دن میں فارغ ہو کے مخلوق سے رات جب ہوتی تو اس وقت وہ تجلیات ان کی شروع ہوتی تھی۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ تو یہ جو اولیاء ہوتے ہیں
یہ بھی جب عام لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ اپنی تجلیات کے اوپر پردہ ڈال لیتے ہیں. جب یہ پردہ ہٹاتے ہیں تو مخلوق اس کی زد میں آتی ہے. جس کے لیے ہٹاتے ہیں وہ زد میں آتا ہے، جس کے لیے نہ ہٹائیں وہ زد میں نہیں آتا ہے. جس کے لیے نہ ہٹائیں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو چاہتا ہے کہ وہ صاحب شریعت رہے، کسی کو چاہتا ہے کہ وہ صاحب طریقت بنے، صاحب دل بنے. پھر جن لوگوں کو صاحب دل بنانا ہوتا ہے ان لوگوں کو تجلیات کی زد میں لانے کی منظوری دیتا ہے. جن کو صاحب شریعت رکھنا چاہے ان کے لیے پھر تجلیات نہیں ہوتی ہیں، جب وہ آتے ہیں تو پھر پردہ ہوتا ہے. تو ایک ہی نشست میں حضور کے سامنے فرض کیا 50 آدمی بیٹھے ہیں، تو ایک ہی نشست میں ایک ہی وقت میں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی تجلی کی زد میں ہو، برابر والا نہ ہو. یہ ان کی مرضی پر منحصر ہے. اگر ابھی مزید اس میں ارسلان بھائی تشنگی رہ جائے تو ضرور ارشاد فرمائیے گا، پھر میں مزید اس پر روشنی ڈالوں گا. Bringing light, love, and peace in your life.